ویلکم بیک اینڈ عید مبارک ونس اگین. اور زبردست عید کی شو کا سلسلہ بالکل جاری ہے اور اب ہم بات کریں گے علی بھائی سے تھوڑا سا علی بھائی کے پروفیشنل کریئر کے حوالے سے, کیونکہ ماشاءاللہ سے علی بھائی ریالٹی شوز آپ نے کیے ہیں اینڈ اٹ از ناٹ ایزی. یہ بڑی مشکل جاب ہے, بہت ساری چیزوں کا آپ نے, بہت ہرڈلز بھی آتے ہیں, بہت سی چیزوں کا آپ نے فیس بھی کیا ہوگا. کون سا ایسا مومنٹ تھا جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو اس شوز کا آغاز کرنا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میں نے ریڈیو پاکستان کراچی سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا. تقریباً کوئی 10-12 سال میں اناؤنسر رہا ہوں ریڈیو پاکستان کراچی میں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن کے ڈرامہ سیریلز کیے, بے شمار ڈرامہ سیریلز میں کام کیا. ہمارا سب سے مشہور زمانہ ڈرامہ جو تھا وہ تھا دھواں. اوہ واو, آئی ٹھیک ہے, ریممبر. دھواں ڈرامہ سیریل بالکل. جو کوئٹہ ٹیلی ویژن نے بنایا تھا. اور پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ریپیٹ ہونے والا سیریل ہے وہ ہمارا دھواں ہے. بالکل. تقریباً 17 دفعہ چلا ہے وہ پی ٹی وی سے. اور ہر بار دیکھا, ہر جنریشن نے دیکھا ہے. ہر جنریشن نے دیکھا ہے. اچھا, اس کے بعد جب پرائیویٹ چینلز کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے ہمارے چیئرمین اے آر وائی کے جو ہیں وہ ہمارے پرانے دوست تھے. تو انہوں نے کہا, کہنے لگے یار کچھ یہاں کے لیے کرو. میں نے کہا اچھا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں 1-2 دن کے بعد بتاؤں گا آپ کو. میں عائشہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک نیا گھر ہے, ایک نیا پلیٹ فارم ہے, تو کوئی ایسا نیا کام کیوں نہ شروع کیا جائے کہ جس کو لوگ کہیں کام ہے. تو بس میں نے بہت سوچ بچار کی, بہت کوشش کی, بہت سوچا. اور یہ آپ کی شادی سے پہلے کا زمانہ ہے؟ ابھی شادی سے پہلے کی بات ہے. رسوائیاں شروع ہو چکی تھی. اس کا مطلب بھابھی کا قدم مبارک ثابت ہوا. جی. تو پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنے چیئرمین صاحب کو بتایا, میں نے کہا جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائکرو فون اور کیمرہ میں باہر لے کے جاؤں گا اسٹوڈیو سے, اور میں یہ کروں گا جو کرائم ہو رہے ہیں دنیا میں ان کرائمز کو کم کرنے کے لیے ہم ملزمان کو کھڑا کر کے پوچھیں گے ان سے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا. تو میرے جو چیئرمین ہے کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے کیا, دماغ خراب ہے تیرا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ایسا ہو ہی نہیں کبھی آج تک. آپ میں نے کہا میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آج تک نہیں ہوا. کہنے لگے ہوا ہی نہیں آج تک. میں نے کہا میں وہی نیا کام کرنا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے چینل بند کرایا گیا, کیا کوئی اور بات سوچ, کامیڈی شو کر لے. میں نے کہا کرنا تو مجھے یہی ہے. بہرحال جب پہلا شو ہم نے کیا, دوسرا کیا, چوتھا کیا, 5واں کیا, اور الحمدللہ کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کی تاریخ کا یہ کرمنلز موسٹ وانٹڈ وہ پروگرام ہے جس کو چلتے ہوئے 23 برس ہو گئے. ماشاءاللہ. واو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا پتہ ہے عائشہ؟ میں آپ کو بتاؤں. جتنے بھی دنیا کے اس وقت کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں نا, ان سب کی میں سائیکی بتاؤں آپ کو. یہ جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں نا بیٹھ کے, یہ بے وقوف لوگ نہیں ہیں, سمجھدار, بہت سینسبل لوگ ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, یہ جھوٹ فریب کو فوراً پہچان لیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, کسی چیز کو زبردستی انہینس کر رہے ہیں آپ, یہ سب پہچانتے ہیں. جو ریئلٹی ہے عوام وہ ریئلٹی دیکھنا چاہتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو امپورٹنٹ ایک بات بتا دوں, شاید کسی کو نہ پتا ہو, کہ اس میں جو کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اوریجنل ہوتے ہیں, وہ کوئی ڈرامہ آرٹسٹ نہیں ہوتے. اچھا, میں پہلے چونکہ یہی سمجھتی رہی کہ شاید یہ کوئی ڈرامیٹک ہوتا ہے, پھر میں نے فیصل سے ایک دن کنفرم کیا تو انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ تو بالکل اوریجنل ہوتے ہیں. تو علی بھائی یہیں پہ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گی. ایگزیکٹلی, اتنا خطرناک کام, کبھی بھابھی نے آپ کو کوئی روکا نہیں کہ نہیں یہ ہم لوگوں کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ میں نے 2-3 بھابھیوں کا انتظام پہلے کیا ہوا ہے, اگر ایک ڈر کے چلی جائے گی تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. اس کا مطلب آپ سنتے نہیں ہیں, روکا کہا آپ نے. وہ پسٹل لوڈ ہے یا گھر جا کے؟ اچھا گھر پہ لوڈ رکھی ہے.